بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، روز نئے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ 10 گیر والد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خاندان بنی عدی قریش کے 10 ممتاز گھرانوں میں سے ایک تھا۔ اگرچہ یہ خاندان بنو امیہ اور بنو ہاشم کی طرح نمایاں اور ممتاز نہیں تھا، اسلام سے قبل مکہ کی انتظامی تقسیم میں سفارتکاری کا شعبہ ان کے پاس تھا۔ اس پرانے خاندانی پس منظر کا لحاظ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب بن نفیل انتہائی سخت مزاج تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتا تھا، ذرا سی کوتاہی پر وہ بری طرح مارا کرتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ تھا اور وہ بنو مخزوم سے تھی۔ سیدنا عمر فاروق کے والد کی بتوں سے شدید محبت۔ ابن حشام کہتے ہیں خطاب بتوں سے شدید محبت کرنے والا تھا، جبکہ اس کے بھتیجے زید بن عامر بن نفیل بتوں سے شدید نفرت کرتے تھے اور لوگوں کو ان کی عبادت سے روکتے تھے۔ وہ قریش کو حنیفیت یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اصلی دین کی طرف بلاتے تھے۔ انہوں نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو خطاب بن نفیل نے صفیہ بنت الحضرمی کو ان پر نظر رکھنے کے لیے کہا۔ زید جب بھی مکہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے، صفیہ خطاب کو خبر کر دیتی۔ خطاب فوراً پہنچ جاتے اور زید کو سختی سے مکہ چھوڑنے سے منع کرتے۔ جب متعدد بار انہوں نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور باز نہ آئے تو خطاب نے حرا کے قریب پہاڑوں میں ان کو محبوس کر دیا۔ مکہ کے شریروں اور لونڈیوں سے کہا کہ اس کی رکھوالی کریں، اسے کہیں جانے دیں، نہ ہی مکہ میں داخل ہونے دیں، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کے دادا مغیرہ اس رتبہ کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی سے لڑنے کے لیے جاتے تو فوج کا اہتمام انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید انہی کے پوتے تھے۔ مغیرہ کے بیٹے ہاشم بھی، جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نانا تھے، ایک ممتاز آدمی تھے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔